السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اللہ کی مخلوق اس کو اس جہاں میں بقا نہیں ہے، موت ہر کسی پہ آ کر رہنی ہے، وہ انسان ہوں یا جن ہوں یا فرشتے ہوں۔ ایک وقت آئے گا کہ خالق کی تمام مخلوق موت کا ذائقہ چکھے گی۔ یہی ماجرا عام انسان کے ساتھ بھی ہے، کفار کے ساتھ بھی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، اور انسانیت میں سب سے افضل مخلوق، سب سے افضل گروہ انبیاء کا گروہ ہے۔ انبیاء کے گروہ پر بھی موت آئی، اور یہ موت انبیاء کے لیے کوئی عیب، بے عزتی، گستاخی والا معاملہ نہیں، بلکہ خالق و مالک نے کسی بشر کو ہمیشگی دی ہی نہیں ہے۔ ہمیشگی ہے تو ایک اللہ کے لیے، اور تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء پر موت آتی ہے۔ امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی، لیکن کچھ لوگ جنہوں نے دنیا کمانے کے لیے دین کو سہارا بنایا ہے، جو دین کے نام پہ فرقہ پرستی، پارٹی بازی اور گروہ بندی کے ذریعے اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرتے ہیں، وہ ان عقائد کے اندر شکوک پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں جن عقائد پر اس امت کے سلف قائم اور دائم تھے۔ انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی۔ کلام الہی کو سنیے، مالک کا قانون کتنا واضح ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34 ہے۔ مولا فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے اس زندگی میں، اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قبر پرستوں کی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اور اس کے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر خزائن العرفان میں ان آیات کا شان نزول اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ شان نزول کے تحت لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اپنے ضلال و عناد سے کہتے تھے کہ ہم حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ دشمنان رسول کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں، ہم نے دنیا میں کسی آدمی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، اور اگر انہیں موت کے پنجے سے رہائی مل جائے گی، جب ایسا نہیں تو پھر خوشی کس بات پر ہے؟ جب یہ اس انتظار میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت آئے گا کہ وہ فوت ہو جائیں گے، تو مالک فرماتا ہے کہ ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشگی رکھی نہیں، تو کیا تم موت کے پنجے سے بچ جاؤ گے؟ اور جب تمہیں بھی یقین ہے کہ تم بھی موت کے پنجے سے نہیں بچ سکتے تو کس بات پہ خوش ہوتے ہو؟ یہ قرآن مجید کی واضح آیت، اور ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت کا، اس ترجمے کو سامنے رکھیے، اور اعلیٰ حضرت کے گروپ کے ہی ایک بڑے عالم کی بیان کی ہوئی تفسیر اور شان نزول کو بھی سامنے رکھیے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی، اور بہت سی آیات اور بہت سی احادیث یہ موضوع بیان کرتی ہے۔ لیکن جب انہی کے ایک بزرگ
کوکب نورانی صاحب سے سوال کیا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول نبی کی وفات کا دن ہے، اس دن جشن منانا کیسا؟ کوکب نورانی صاحب جواب میں فرماتے ہیں، میرا پہلا جواب ہی ایٹم بم ہے، وفات کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے، میرا نبی تو زندہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہے، اس دن جشن منانا کیسا؟ میرا پہلا جواب ہی ایٹم بم، باقی جواب بھی دیتا ہوں۔ پہلا جواب ہی ایسا ساری عمر سوچتے رہے، وفات کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے، میرا نبی زندہ ہے۔ لیجئے، جسے مولوی صاحب ایٹم بم کہہ کر اپنی مریدوں کو راضی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی دلیل پیش کر رہے تھے، وہ ایٹم بم تو دور کی بات، پٹاخہ بھی نہ رہا، شرلی بھی نہ رہی، کوئی شرلی کا بھی کوئی شور ہوتا ہے، یہ تو بالکل پھس پھسا سا ایک پٹاخہ آپ نے مولوی صاحب بجایا جو قرآن حکیم کی آیات بینات کے سامنے بالکل بے دم اور مردہ ہو گیا۔ قرآن حکیم کی آیت بالکل دو ٹوک واضح ہے، جس کا ترجمہ بھی ہم نے آپ ہی کے اعلیٰ حضرت سے اور اس کی شان نزول اور تفسیر بھی آپ ہی کے مراد آبادی صاحب سے پیش کی، جس میں وہ کفار کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں کہ کفار یہ کہا کرتے تھے ایک وقت آئے گا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو مولا نے جواب میں کہا کہ تم خوش کس بات پہ ہوتے ہو؟ کیا تم موت کے پنجے سے بچ سکو گے؟ اور اگر نہیں تو یہ تو میں نے ہر بشر کے لیے موت لکھی ہے۔ لیکن قرآن حکیم کے مقابلے پر ان فکری یتیم مولویوں کا حال کیا ہے، پیش کیا چیز کرتے ہیں؟ قاسم نانوتوی جو ماضی قریب کے ایک دیوبندی عالم ہیں، بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، ان کی آب حیات کتاب کو دلیل بناتے ہیں۔ کتاب کا نام آب حیات، لکھنے والے جناب محمد قاسم نانوتوی، جن کو مدرسہ دیوبند کا بانی کہا جاتا ہے، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، کیا نام ہے؟ آب حیات۔ وہ لکھتے ہیں ایک لمحے کو حضور مر جائیں کائنات نہیں رہ سکتی۔ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب قاسم نانوتوی صاحب کی آب حیات یا آپ کے اعلیٰ حضرت کی ملفوظات دنیا بھر کے تمام مولویوں کی کتابوں کو اکٹھا کر لو، ایک پلڑے میں رکھ لو، اور اس کے مقابلے پر کلام الہی کو رکھ کے تولو، اور اپنے دل سے سوال کرو اگر اس دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی ہے، جب مولویوں کی ساری کتابوں کو ایک پلڑے میں رکھ کر میں اللہ کی کتاب سے تولوں گا، وزن کس کا بھاری ہوگا؟ قاسم نانوتوی صاحب کی آب حیات کا، شاہ ولی اللہ صاحب کی کسی کتاب کا، احمد رضا خان صاحب کی کسی کتاب کا، یا عرش والے اللہ کی کتاب کا؟ اگر ایمان پلے میں ہے تو ہر شخص یہ گواہی دے گا کہ دنیا کی ساری کتابیں ایک پلڑے میں ہوں، خالق مالک کا بھیجا ہوا کلام ایک پلڑے میں ہو، تو قرآن حکیم بھاری ہے۔ آپ جس کو ایٹم بم بنا رہے ہیں اور جس کے ثبوت کے لیے 14ویں یا 13ویں صدی کے مولویوں کی کتابوں کا سہارا لے رہے ہیں، وہ اللہ کے کلام کے سامنے کیسے فیل ہے کہ قرآن حکیم، قرآن مجید کھل کر اعلان کر رہا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر مولوی صاحب اس بات پر آتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے 3 کتابوں میں لکھا کہ 12 تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی نہیں، پھر کہتے ہیں آپ کے گھر کی گواہی دے رہا ہوں۔ جناب اشرف علی تھانوی نے 3 کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے۔ پہلی کتاب کا نام نشرالدی، تاج کمپنی نے چھاپی ہے، مل جائے گی۔ دوسری کتاب کا نام فتاوی امدادیہ، اس کو فتاوی اشرفیہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں تیسری کتاب حفاظات یومیہ۔ تینوں میں دعوے سے لکھا ہے کہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے 12 تاریخ وفات کی۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا وہ جمعے کے دن تھا، اور حضور کی وفات ہوئی ہے پیر کے دن۔
تو ربیع الاول کے مہینے تک اس جمعے سے، حج کے جمعے سے لے کے سارے مہینے 29 کے گنو، 1 29 کا، 2 30 کے، 2 29 کے، 1 30 کا، تینوں 30 کے گن لو، 29 کے گن لو. کسی طرح پیر کے دن 12 تاریخ آتی. میں آپ کے گھر کی گواہی دے رہا ہوں. گھر کی گواہی دینے سے پہلے ذرا اپنے گھر کی خاک چھان لیتے تو ندامت نہ ہوتی. احمد رضا خان بریلوی صاحب سے سوال ہوا کہ وفات کی تاریخ کیا ہے. ہم آپ کو آپ ہی کے گھر کی خبر دے رہے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب کے جملے سننا اور اس کے سننے سے پہلے تھوڑا سا غور کرنا. آپ نے ابھی دعویٰ کیا تھا غم وہ منائیں جن کے فوت ہو گئے. میرا نبی تو زندہ ہے. وفات کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے. میرا نبی زندہ ہے. یہ آپ کا دعویٰ تھا، یہ آپ کا ایٹم بم تھا، یہ آپ کا چھوڑا ہوا پٹاخہ تھا. اور احمد رضا خان بریلوی اس پٹاخے میں سے ہوا کیسے نکالتے ہیں ذرا سنیے. فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 415. قول مشہور اور معتمد، جمہور کا قول، مشہور قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. ابن سعد نے طبقات میں بطریق عمر بن علی مرتضی رضی اللہ عنہما امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت کیا، قال مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین لاثنتی عشرۃ مضت من ربیع الاول. حضور اقدس کی وفات شریف بروز پیر دوشنبہ 12ویں تاریخ ربیع الاول شریف کو ہوئی. آپ نے دعویٰ کیا کہ غم وہ منائیں جن کے فوت ہو گئے. میرا نبی تو زندہ ہیں. وفات کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے. میرا نبی زندہ ہے. احمد رضا خان کہہ رہے ہیں مشہور، معروف اور قابل اعتماد قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول بروز پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. شرح مواہب علامہ زرقانی مقصد اول میں سے ہے الذي عند ابن اسحاق والجمهور انه صلى الله عليه وسلم مات لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول. امام ابن اسحاق اور جمہور کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوا. اسی میں آغاز مقصد دہم میں سے ہے کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو وصال فرمایا. خمیس فی احوال انفس نفیس صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے توفی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن فوت ہوئے. صفحہ 416 پر ہے. اسی میں امام ابو حاتم رازی اور امام رزین عبدری اور کتاب الوفا امام ابن جوزی سے ہے کہ حضور پرنور 20 صفر کو بیمار ہوئے. 12 ربیع الاول پیر کے روز آپ کا وصال ہوا. کامل ابن اثیر جزری میں ہے کان موتہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین. حضور کا وصال 12 ربیع الاول پیر کے روز ہوا. مجمع بحار الانوار میں ہے آپ 12 ربیع الاول کو واصل بحق ہوئے. ایک قول یکم ربیع الاول کو اور ایک قول 2 کو، لیکن پہلا قول اور یہی کثرت سے ہے کہ آپ 12 تاریخ کو فوت ہوئے. اسعاف الراغبین فاضل محمد بن صبان میں ہے توفی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت عائشہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ کے حجرے میں 2 ربیع الاول شریف بروز پیر زوال سے تھوڑی دیر پہلے وصال فرمایا. ایک قول میں یکم اور ایک قول میں 12 ربیع الاول کا ہے اور جمہور اسی 12 کے قول پر ہیں. مولوی جی یہ روایات آپ کے بہت سے القابات پانے والے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کی نقل کی ہوئی ہیں کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو وفات پائے. یہی قول مشہور ہے، یہی اعتماد والا قول ہے. اب آپ فیصلہ خود کر لیں. ایک طرف آپ کا دعویٰ ہے کہ غم وہ منائے جن کے فوت ہو گئے،
میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے، ہم ان کی وفات کا غم کیوں منائیں؟ وفات کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے، میرا نبی زندہ ہے۔ آپ کے مجدد دین و ملت احمد رضا خان بریلوی، جن کے نام پہ آپ کی ساری جماعت کا دھندا چلتا ہے، انہوں نے یہ تمام اقوال اپنی کتاب میں، اپنے فتاوی جات میں نقل کر کے آپ کے پٹاخے کی ہوا نکال دی۔ مولا علی فرما رہے ہیں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمہور کہہ رہے ہیں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو گئی، آپ فوت کیے گئے۔ یہ جمہور کا قول ہے، یہ صحابہ کا قول ہے، یہ مولا علی کا قول ہے، یہ قرآن حکیم کی آیات سے ثابت ہو رہا ہے۔ آئیے ہم آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر چادر پڑی ہوئی ہے، آپ کا چہرہ اقدس ڈھانپا ہوا ہے، چادر ہٹاتے ہیں اور گھٹنوں کے بل جھک جاتے ہیں، بابرکت پیشانی کو چومتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں اور پھر رو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بی ابی انت یا نبی اللہ، میرا باپ آپ پہ قربان ہو جائے اے اللہ کے نبی، لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا، اما الموتۃ التي کتبت علیک فقد متہا، جو آپ کے نصیب میں اللہ نے موت لکھ دی تھی وہ موت آپ کو آ چکی ہے اور آپ فوت ہو چکے ہیں۔ پھر آپ باہر تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں الفاظ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کے یاد کریں، فمن كان منکم یعبد محمد، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے۔ مولا علی نے فرمایا رسول اللہ فوت ہو گئے، مات کے لفظ مولا علی کے منہ سے نکلے اور یہی لفظ صدیق اکبر کی زبان سے بھی نکلے، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھے کہ اس کا اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ کس کو مانے مولوی صاحب؟ آپ کہتے ہیں جن کے مر گئے ان کو غم ہوگا، میرے نبی زندہ ہیں، اور جو یہ روایت میں نے آپ کو سنائی یہ حدیث امام بخاری لے کر آئے صحیح بخاری میں، امام مسلم لائے صحیح مسلم میں، امام احمد بن حنبل لائے مسند احمد میں، امام اسحاق بن راہوے لائے مسند اسحاق میں، امام ابن ماجہ لائے سنن ابن ماجہ میں، امام ابن حبان لائے صحیح ابن حبان میں، امام ابو القاسم طبرانی لائے مسند شامیین میں، امام ابو عبداللہ الحاکم لائے مستدرک میں، امام ابو القاسم اللالکائی لائے شرح اصول الاعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں، امام ابو نعیم لائے حلیۃ الاولیاء میں، امام ابو بکر البہقی لائے الاعتقاد میں اور سنن کبریٰ میں، امام بغوی لائے شرح السنہ میں، امام عبد الرزاق لائے مصنف عبد الرزاق میں، امام ابو العباس القرطبی لائے اختصار صحیح البخاری میں، امام ابو یوسف ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد لائے کتاب الآثار میں۔ اور یہ مولوی صاحب جو قرآن اور حدیث سے بھی یتیم، صحابہ کے اقوال سے بھی یتیم، آئمہ اور محدثین کے فہم سے بھی یتیم، یہ بڑے فخر سے انڈیا کے ایک مولوی صاحب کی کتاب سے حوالہ دے کر اسے ایٹم بم بنا رہے ہیں۔ مولوی صاحب یہ پٹاخے کا حال ہوا آپ کا، نہ قرآن سے دلیل ملی، نہ حدیث سے دلیل ملی، نہ صحابہ کے فہم سے دلیل ملی، نہ محدثین کے اقوال سے دلیل ملی۔ قرآن اور حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، پیارے نبی کے صحابہ کے فرامین، پیارے نبی کے اہل بیت کے فرامین، پیارے نبی کی حدیثیں جمع کرنے والے محدثین اور فقہاء کے فرامین، آپ کے عقیدے کے برخلاف سلف کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، کتاب و سنت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی بشر پہ ہمیشگی اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، فوت ہو کے اللہ کی جنت میں چلے گئے۔ اب اس انداز پہ غور کیجئے جو نورانی صاحب نے اپنایا، غم وہ منائے جن کے مر گئے۔ افسوس آپ کے ان جملوں پر، یہ جملے کوئی اور استعمال کرتا تو گستاخی کا فتویٰ آپ کی طرف سے صادر ہو جاتا، لیکن شاید عقل فوت ہو چکی ہے۔ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والے،
آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے خادم خاص سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کیا کہتے ہیں، سنیے، فما رأیت یوما كان اقبح ولا اظلم من یوم مات فیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ برا اور اس سے زیادہ اندھیرے والا دن کوئی نہیں دیکھا جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ یہ روایت امام اہل سنت احمد بن حنبل نے بیان کی مسند احمد میں، امام اہل سنت امام دارمی لائے سنن دارمی میں، امام ابو بکر البزار لائے مسند البزار میں، امام بغوی لائے شرح السنہ میں، امام ضیاء الدین المقدسی لائے الاحادیث المختارہ میں، امام ابو بکر بن ابی شیبہ لائے مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ یہ محدثین اس روایت کو بیان کر رہے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص گواہی دے رہے کہ اس دن سے زیادہ برا دن اور اس دن سے زیادہ ظلمتوں والا دن، اندھیروں والا دن میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی نہیں دیکھا جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ آپ کو آپ کے گھر کی ایک اور دلیل دے دیں اگر ماننے کو جی چاہے، یہ آپ کی تحریک کے سربراہ ہیں خادم حسین رضوی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا غم بیان کرتے ہوئے اپنے پاس سے گھڑی ہوئی ایک کہانی سناتے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہے لیکن آپ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا جب گفتگو کرتے تو ان کے منہ سے جلے ہوئے گوشت کی بو آتی۔ جی اساں یار سب تو بڑا کم تے رسول اللہ جدو دنیا تے گئے، اس تو ود کے تو کوئی نہیں نا، صحابہ کہنے صحابہ دے رنگ سر میں جائے ہو گئے، حضرت عمر بھی کہنے لگے جڑا کہے گا میں انہوں قتل کر کے رکھ دیا۔ صدیق اکبر بعد وچ بولدے سن تے منہ وچ بنے ہوئے گوشت دی بو آندی سی۔ صحابہ کہا جناب تسی کد نہیں مسواک کی تھی؟ فرمایا مسواک تے کرنا۔ انہوں نے کہا جی بو کیوں آنی بنے ہوئے گوشت دی؟ فرمایا تساں حضور دی جدائی نال رو لیا۔ صدیق اندر ہی اندر ایک غم پیتا، دل جل گیا۔ حضرت جی آپ کہہ رہے ہو غم وہ منائیں جن کے مر گئے، میرے نبی زندہ ہیں۔ آپ ہی کی تحریک کے سربراہ خادم حسین رضوی کہتے ہیں کہ ابو بکر نے اتنا غم منایا آپ کی وفات کا کہ وہ اندر رو رو کر ان کا کلیجہ جل گیا، ان کا دل جل گیا اور ان کے منہ سے جلے ہوئے گوشت کی بدبو آنے لگ گئی۔ کس کی مانے؟ آپ کی مانے یا خادم حسین رضوی صاحب کی مانے؟ اس مولوی صاحب کے مطابق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہی نہیں ہوئے تھے، زندہ تھے، تو پھر ابو بکر صدیق کو دل جلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور خادم حسین رضوی صاحب کو یہ جھوٹ تراشنے کی ضرورت کیوں آئی؟ اصل میں دل کے اندر پیارے نبی کی محبت نہیں بلکہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے ڈرامہ بازی کرنا، ناٹک کرنا، ہلا گلا کرنا، موج مستی کرنا، شور شرابہ کرنا وہ نورانی صاحب کا وطیرہ ہے۔ ان کو غم کس بات کا ہو، ان کے حلوے مانڈے چل رہے ہیں اور یہی ان کا دین ہے۔ لیکن سنو، جن کے اپنے تھے ان کا حال، ابو بکر صدیق گھٹنوں کے بل بیٹھے، ماتھے کو چوما، آنکھوں سے آنسو گرے، پیار کیا پیارے نبی کے مبارک ماتھے پر۔ عمر جن کے اپنے تھے تلوار نکال کر کہتے ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں گردن کاٹ دوں گا۔ انس جن کے اپنے تھے وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ سیاہ دن تاریخ میں نے نہیں دیکھا میری زندگی میں جس دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ لیکن آؤ میں آپ کو سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ وہ کیا کہتی ہیں سیدنا انس سے؟ فرماتی ہیں یا انس اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراب۔ اے انس تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کیا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو، آپ کو قبر میں دفن کرو، آپ کی قبر پہ مٹی ڈالو، تم نے رسول اللہ پر مٹی ڈالنے کو کیسے گوارا کر لیا؟ یہ روایت امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4462، امام اسحاق بن راہوے نے مسند اسحاق میں، امام احمد نے مسند احمد میں، امام دارمی نے سنن دارمی میں، امام ابو داؤد الطیالسی نے مسند ابی داؤد الطیالسی میں، امام ابو بکر البزار نے مسند البزار میں،
امام ابن حبان نے مسند ابن حبان میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، امام ابو یعلا نے مسند ابی یعلا میں، اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں یہ روایت بیان کی۔ اور بھی بہت سارے محدثین اس روایت کو لے کر آئے۔ مقصد صحابہ کے اوپر طاری ہونے والے اس غم کی کیفیت کو بیان کرنا تھا۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر پیارے نبی اور کس کے قریبی ہوں گے، کس کے اپنے ہوں گے؟ سیدہ ایک روایت کے مطابق 6 مہینے زندہ رہی، کسی نے سیدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ سیدہ کا ایک قول بڑا مشہور ہے، جو غم آج مجھ پہ ٹوٹا ہے، سورج پہ ٹوٹ جاتا، سورج اندھا ہو جاتا، پہاڑوں پہ ٹوٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آپ تو ڈرامہ کر کے بڑی خوشی سے ناچتے ہوئے کہہ رہے ہیں غم وہ منائیں جن کے مرگے میرے تو زندہ ہیں۔ وفات کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے، میرا نبی زندہ ہے۔ فاطمہ کے فوت ہوئے تھے بابا یا نہیں؟ فاطمہ پر غم طاری ہوا تھا یا نہیں؟ علی اور فاطمہ اپنے گھر میں بند ہوئے تھے یا نہیں؟ صحابہ کو غم تھا کیونکہ صحابہ کے اپنے تھے۔ مولوی صاحب، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جو پورے زمانے نبوت میں بھی آپ کے دوست رہے اور نبوت سے پہلے کی زندگی میں بھی آپ کے دوست رہے۔ انہیں پتہ نہ چلا کہ نبی زندہ ہیں، انس کو پتہ نہ چلا کہ نبی زندہ ہیں، امیر عمر کو پتہ نہ چلا کہ نبی زندہ ہیں، بلال کو پتہ نہ چلا، عثمان کو پتہ نہ چلا، علی کو پتہ نہ چلا، حسن حسین کو پتہ نہ چلا، حسنین کی ماما سیدہ فاطمہ الزہرا کو پتہ نہ چلا، محدثین اور ائمہ دین کو پتہ نہ لگا، صحابہ کرام کو علم نہ ہوا۔ لیکن آج 14ویں صدی کے ایک مولوی صاحب کو خبر ہو گئی اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے نبی تو زندہ ہیں۔ اس موضوع پر احادیث بیان کریں تو بڑا لمبا وقت چاہیے، لیکن آگے چلتے ہیں۔ نورانی صاحب کہتے ہیں مزید پیر کے دن وفات حدیث سے ثابت ہے۔ اس دن 12 تاریخ آتی نہیں، پیر کا دن حدیث سے ثابت ہے۔ سچ کہا تھا کسی نے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور جھوٹے کا حافظہ بھی نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب یہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ غم وہ منائیں جن کے فوت ہو گئے، اور ابھی آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حدیث سے ثابت ہے۔ یہ آپ کا ہی جملہ آپ ہی کے خلاف گیا۔ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ نبی پر تو موت آئی نہیں، میرے تو زندہ ہیں، پھر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پیر کے دن آپ پر موت آئی۔ حافظہ آپ کا کمزور ہے، اپنے حافظے کا علاج کیجئے۔ اور حدیث میں ہے الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، سید الایام، دنوں کا سردار ہے یا نہیں؟ اب حدیث شریف میں ہے کہ حضرت آدم کی پیدائش بھی جمعہ کے دن ہوئی، وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی۔ وہی دن پیدائش کا، وہی دن اونچی۔ اگر تم کہتے ہو 12 تاریخ پیدائش کی ہے، 12 ہی وفات کی، اگر تم اس پہ اڑے ہوئے ہو تو جمعہ کا دن حضرت آدم کی ولادت کا بھی دن، جمعہ کا دن ان کی وفات کا بھی دن۔ اب میں پوچھوں گا کہ ہر جمعے کو جو عید مناتے ہو، وفات آدم کی خوشی میں یا ولادت آدم کی خوشی میں؟ ایک طرف تو کہتے ہیں میرا نبی زندہ ہے، پھر اگلی دلیل میں نبی کی وفات کا دن پیر بتاتے ہیں، پھر اس سے اگلی دلیل میں آدم کی وفات کا دن جمعہ بتاتے ہیں کہ آدم ان کے نبی نہیں جن کی وفات کا اقرار کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا تھا میرے نبی تو زندہ ہیں، تو آدم بھی تو نبی ہیں، اور ابھی آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ آدم کی وفات کا دن جمعے کا دن ہے۔ رہا آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ عید کا دن کیوں منایا گیا جمعے کے دن کو، تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیں۔ جمعے کا دن عید کا دن ہے، نہ آدم کی پیدائش کی وجہ سے، نہ آدم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے۔ یہ عید کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی وجہ سے ہے۔ مسند احمد میں اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں یہ صحیح سند سے روایت ابو ہریرہ سے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعۃ یوم عید، جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ فلا تجعلوا یوم عیدکم یوم صیامکم،
لہذا تم عید کے دن کو روزے کا دن نہ بناؤ، الا ان تصوموا قبلہ او بعدہ، یا تو جمعے سے پہلے جمعرات کا روزہ رکھو یا اس کے ساتھ ہفتے کے دن کا روزہ بناؤ، اکیلے جمعے کے دن روزہ نہ رکھو کیونکہ جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ تو جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ پیر کے دن کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پیر کے دن کے بارے میں، اس روزے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل، پیر کے دن میں پیدا ہوا، پیر کے دن مجھ پہ وحی ہوئی۔ جمعے کا دن عید کا دن ہے کیونکہ حدیث رسول موجود ہے۔ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں کیونکہ حدیث رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کی ولادت کا دن عید کا دن ہوتا، جس کی آپ ایڈی چوٹی کا زور لگا کے اسے عید ثابت کرنے کے چکر میں اپنا ٹائم اور پبلک کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن عید کا دن ہوتا تو جیسے حدیث میں آیا کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، پیر کے دن کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اسی طرح ایک حدیث یہ بھی ہوتی کہ 12 ربیع الاول کو میں پیدا ہوا اور 12 ربیع الاول کو ہر سال لوگوں روزہ رکھنا یا اس کو عید کا دن منانا۔ یہ حدیث تو فیصلہ کن ہے، مگر اہل ایمان کے لیے جن کے دلوں میں ایمان موجود ہو اور جو رائے پر اور قیاس پر اڑے ہوئے ہوں، ان کو حدیثیں کبھی بھی پسند نہیں آتی۔ ہم نے جمعے کے دن کو عید کا دن بنایا ہے اپنی رائے سے نہیں، اپنی قیاس سے نہیں، اپنی سوچ سے نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک، میٹھی، پاکیزہ، طیب، طاہر زبان کے جملوں کو سن کر، اور ہم جانتے ہیں ہمارے آقا کی عظمت یہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی بات بیان کرتے ہیں تو اللہ کی وحی سے بیان کرتے ہیں، اللہ کی وحی آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ آپ کا زور 12 ربیع الاول کو عید میلاد منانے کا ہے، یتیم ہیں آپ قرآن کی آیت سے بھی، اور یتیم ہیں آپ حدیث رسول کے ذخیرے میں، ایک حدیث ایسی پیش کرنے میں جیسے جمعے کے لیے ہے، پیر کے روزے کے لیے ہے، ایسی 12 ربیع الاول کے بارے میں آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ اور یہ دن جشن کا نہ نبی کریم نے منایا، نہ صحابہ کرام نے منایا، اور نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ محدثین نے، نہ ائمہ دین نے۔ 600 سال کے بعد ملک اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے، فاطمی شیعوں نے اس بدعت کی بنیاد رکھی۔ آپ اس کو کیا سوچ کے کرتے ہیں، گناہ یا ثواب؟ لازمی بات ہے آپ یہ کہیں گے، آپ کے ماننے والے کہیں گے ہم اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ تو پیارے بھائی، ثواب وہ کام ہوتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ جو چیز آپ سے ثابت نہیں وہ اضافہ ہوگا، وہ زیادتی ہوگی، وہ ثواب نہیں کہلائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق پر قائم رکھے، حق سننے والا، حق سنانے والا، حق ماننے والا، حق آگے پہنچانے والا بنا کر رکھے۔ جب تک زندہ رہیں لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو بلند کرتے رہیں اور یہی کلمہ توحید پیش کر رہے ہوں اور شہادت کی موت پا کر اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر